اپنے اس عقیدے کو اور اس شبہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، اس کو شاطرانہ انداز میں یوں پیش کیا سوال کے انداز میں کہ ایسا کرو ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن قرآن یہ والا نہ ہو، کوئی اور لے آؤ، یہ ہمارے معبودوں کو بہت برا کہتا ہے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، تو چلو قرآن اور نہیں لے کے آتے تو کوئی تھوڑا سا رد و بدل ہی کر دو، اس میں ترمیم کر لو، کم از کم ہمارے معبودوں کے بارے میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں او بدل ہو، اس میں کوئی تبدیلی کر لو، رد و بدل کر کے چلیں، آپس میں کوئی معاملہ کر لیتے ہیں، ایسا قرآن لے آؤ پھر ہم مان جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے ہر سوال جو ہے وہ جواب کے لیے نہیں ہوتا، بعض سوال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ جواب دینا نہ ضروری ہوتا ہے نہ درست ہوتا، لہٰذا بہت سارے سوال اس طرح کے جو فضول سوال ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لوگ جو ہر سوال کو، یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو بڑے عالم ہیں، ہم تو بڑے ماہر ہیں، ان کو لوگ پھنسا لیتے ہیں سوال و جواب میں، اور بندہ پھنستا ہی اس میں کہ بندہ جب سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز آتی، جب آدمی کو نہ آتا ہو تو بندہ بتا دے کہ مجھے نہیں آتا، بات ختم۔ لا ادری، اہل علم کا کہنا ہے کہ لا ادری کہنا کہ مجھے نہیں آتا نصف العلم، یہ آدھا علم تو یہ ہے کہ بندے کو یہ تو پتا ہو کہ مجھے نہیں آتا، کبھی کہے تو صحیح مجھے نہیں آتا۔ ہر چیز ہر ایک کو آتی ہو یہ ریکوائرڈ ہے ہی نہیں، یہ ڈیزائرڈ بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے تقاضا بھی نہیں کیا کہ ہر شخص کو ہر چیز آتی ہو، بعض چیزیں آتی بھی ہوتی ہیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور بس یہ تقاضا ہم سے کیا ہے کہ جو پتا ہو نا اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو چھپانا بھی نہیں ہے، جو پتا ہو جو علم ہو اس کو چھپانا بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ، ہر چیز کا ہر بندے کو علم ہونا ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ مثال اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر، کہ جس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں، اور تلوار لے کے کھڑا ہو اور کھڑا بھی ہو عمر ہو تو کیا ماحول ہوگا؟ تو تھوڑی دیر گزری کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کے قرآن حکیم کی ایک آیت سنائی، آیت ہی پڑھی تھی نا، اللہ اکبر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، بھیجے ہوئے تھے، جس نے بھیجا ہے وہ واپس بھی بلا سکتا ہے، یہ خود تھوڑی آئے تھے، بھیجے ہوئے تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی کتنے بھیجے ہوئے واپس گئے ہیں، پہلے بھی کتنے لوگ واپس گئے، گزر گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ گے؟ اللہ اکبر، تلوار رکھ دی، صحیح ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ، اور بھی صحابہ کرام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے تھا جیسے ہماری آنکھوں پہ کوئی پردہ پڑا ہوا تھا، اور جوں ہی ہم نے یہ آیت سنی وہ پردے چھٹ گئے، اور ایسے لگا کہ یہ آیت قرآن حکیم کے اندر آج پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ پہلے سے نازل ہوئی تھی، حالانکہ پہلے سے پڑھتے تھے۔ اب جو آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں، کیا خیال ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پڑھی تھی؟ وہ بھی تو پڑھتے تھے، ان کو بھی معلوم تھی وہ آیت، اس وقت نہیں ذہن میں تھی، اس وقت ان کو علم نہیں تھا، تو لیکن جو ہی علم آ گیا اس پر عمل ضروری ہے۔ علم ہونا ہر وقت ہر آدمی کو ہر چیز کا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا سوال ان کا کیا ہے؟ بدل دو قرآن، کہ ایسے کرو کہ قرآن یہ رہنے دو، کوئی اور لے آؤ، ایک تو قرآن ہی پورا بدل دو، پورا نہیں بدلنا تو اس میں ترمیم ہی کر لو۔ اب دیکھیں جواب سنیے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ یہ جواب دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی مرضی سے اس کو بدلنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا، میں یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں پڑھا نا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی اصل مفہوم متعین کرنے کے لیے پیچھے دوڑتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم کا رسوخ دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا آمنا بہ، کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے آئے، سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہنا کہ بس یہ تو اللہ کی طرف سے ہے مجھے نہیں پتا، یہ رسوخ فی العلم کی علامت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب ڈائریکٹ نہیں دیا، اللہ نے یہ نہیں سکھایا کہ ان کا جواب یہ دو کہ میں بدل کے لاتا ہوں کہ نہیں لاتا، بھائی میں اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، جو تم سوال کر رہے ہو تمہارا سوال ہی غلط ہے، میں یہ اختیار نہیں رکھتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کر دیا جاتا ہے اوپر سے، سبحان اللہ، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی، اللہ اکبر، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں نا تو مجھے یہ ڈر ہے عذاب یوم عظیم، کہ مجھے بھی کہیں اللہ اس بڑے دن میں عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ مجھے اس دن کے عذاب کا ڈر ہے، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، یا اس دن کے عذاب کا، بڑے عذاب کا ڈر ہے یا بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ سورہ الحاقہ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ اکبر، کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے نا تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور ان کی گردن اتار دیتے۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی گردن اتار دیتے اور ان کو کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہ آتا، اللہ اکبر، کوئی روکنے والا بھی ہمیں نہ ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بناتے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اگر کوئی نافرمانی کروں تو اللہ کا بہت ڈر ہے۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ، تو میں تو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ما تلوتہ، قرآن کی تلاوت کرنا بھی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تو اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور نہ ہی میں تمہیں اطلاع دے سکتا تھا کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جو میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں، جو میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تم بات کرتے ہو قرآن کو بدل دینے کی، میرے پاس تو تلاوت کرنے کی بھی توفیق ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کی اطلاع پہنچانے کی بھی توفیق ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، یہ ہے وہ دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ من قبلہ، اس قرآن کے نزول سے پہلے۔ تو ذرا دیکھو تو، میں نے کبھی کسی سے سیکھا ہے؟ کسی کے پاس گیا ہوں یا پہلے کبھی کوئی من گھڑت بات کی ہے؟ خود تم مجھے صادق کہتے تھے، خود تم مجھے امین کہتے تھے، اور میری عمر گزری، ایک کردار ہے میرا۔ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ قبل از نبوت زندگی، آپ کی حیات طیبہ، وہ دلیل ہے قرآن کے سچے ہونے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کی دلیل نہیں، اللہ کے قرآن کی بھی دلیل ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے
تمہارے اندر عمر گزاری ہے، تمہیں نہیں اس بات کا علم، نہ تو میں نے کسی سے سیکھا، اگر کسی سے سیکھا ہو، کسی ادارے میں پڑھا ہوں، کسی اور کے پاس میں جاتا ہوں تو تمہیں سب معلوم ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں نے زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، جب زندگی میں کبھی کوئی من گھڑت بات نہیں کی، تو میں نے اللہ کے بارے میں من گھڑت بات کرنی تھی؟ اللہ اکبر۔ افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے تم؟ سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ جس آدمی نے 40 سال ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، جس آدمی نے ساری زندگی کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، کبھی کوئی من گھڑت بات نہیں کی، ایک بھی غیر اخلاقی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی، اس کے بارے میں تم کہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتا ہے؟ افلا تعقلون، سوچتے نہیں ہو تم، عقل نہیں کرتے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ سن لو، میں اگر اس کو گھڑ کے لاتا تو میں مجرم تھا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، میں اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا تو یہ تو اللہ پر جھوٹ ہوتا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ او کذب بآیاتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہوتا تو میں جھوٹا ہوتا اور میں ظالم ہوتا اور میں مجرم ہوتا۔ او کذب بآیاتہ، اب دیکھو مجرم کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے وہ مجرم ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ گھڑ کے لائے تو بھی مجرم، اور اللہ کی نازل کردہ آیات کو جھٹلائے تو بھی مجرم۔ لہذا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ گھڑ کے لانا بھی ظلم، اللہ کی نازل کردہ آیات کو تسلیم نہ کرنا اور جھٹلانا بھی ظلم اور جرم۔ فرمایا سب سے بڑے ظالم گویا تم ہو۔ ایسا پیرایا اختیار فرمایا، شاطرانہ چال تھی نا، شاطرانہ سوال تھا نا، ایسا حکیمانہ جواب ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اپنے آپ کو بھی شامل کیا۔ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ گویا میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ او کذب بآیاتہ، اگر میں تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن تم جو حرکتیں کر رہے ہو یہ بھی اسی طرح کا ظلم ہے، اسی درجے کا ظلم ہے، اور ایسے مجرموں کو اللہ کبھی بھی کامیابی عطا نہیں کرتا۔ انہ لا یفلح المجرمون، یہ جرم بھی ہے، یہ ظلم بھی ہے کہ تم اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو۔ گویا ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ صرف اپنی صفائی ہی نہیں دی بلکہ ان کے مجرم ہونے کا پورا ثبوت ان کے سامنے رکھ دیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لوگ اندازہ تو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ گھڑ کے لے آتے ہیں، یہ جھوٹ باندھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنی حرکتیں کیا ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما، ہر اس چیز کی، لا يضرهم، نہ وہ ان کو تکلیف دے سکتی ہے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی ان کو نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان نہ نفع، کچھ دے ہی نہیں سکتی، ایسی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں ہر چیز اس میں آتی ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے اور مشرکین مکہ بتوں کے سامنے جا کے جھکتے تھے اور بتوں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس بتوں کی پوجا میں یا اس کے علاوہ جو سورہ نحل کے اندر ہے کہ وہ صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے، اور بت بھی اصل میں یہ تو بنائے ہوئے بت جو ہیں اصل میں صالحین، جو ان کے بزرگ سلف صالحین، ان کے گزرے ہوئے اچھے نیک بزرگ ہیں، انہی کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، اس کے پیچھے ایک شخصیت کا تصور ہوتا تھا اور انہی کو پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ جو سورہ نحل کے اندر آتا ہے
کہ وہ مردوں کو بھی پوجتے تھے، یعنی اس سے محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ تو پیدا کیے ہوئے ہیں، خود مخلوق ہیں، مخلوق کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ پکارا جانا کس کا اختیار ہے اور کس کا حق ہے؟ جو خالق ہو۔ عبادت صرف خالق کا حق ہے، اور دعا پکارا جانا، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ تو آپ دعا مانگنا شروع کر دیں کسی اور سے تو اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ لَهُمْ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جنہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ خود مخلوق ہیں، ان کی جا کے پیروی کرتے ہیں، ان سے جا کے مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا امواتن، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، یعنی ان سے بھی جا کے ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ کریم نے یہاں پہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم فرمایا ہے نا، تو اس میں کائنات کی ہر چیز آ جاتی ہے جو مخلوقات میں سے، کیونکہ خالق کا حق ہے کہ اس کی اطاعت، اتباع، بندگی، غلامی، دعا اور ہر وہ چیز جو عبادت کے قبیل سے ہے وہ صرف اللہ کے لیے روا رکھی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہ رکھی جائے۔ ہاں اگر خود اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ میرے نبی کی اطاعت کرو تو اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ ماں باپ کی اطاعت کرو تو اطاعت کرنی ہے، اگر اللہ نے حکم دے دیا ہو کہ امیروں کی اطاعت کرو تو کرنی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی اطاعت کرنی ہے، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ سارا اطاعتوں کا نظام اللہ کے اس حکم کے تحت ہے، کیونکہ حق بندگی کا صرف اسی کا ہے، لہٰذا جہاں کہیں اس میں فرق آ جائے تو یہ سارا اطاعتوں کا نظام وہیں پہ ہالٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اب اللہ فرماتا ہے امواتن، یہ مخلوق میں سے مردوں کو پکارتے ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، پیدا تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہی مردے، جان ہی کوئی نہیں، غیر احیاء، زندگی کوئی نہیں۔ اب یہ یہاں تک کی جو گفتگو ہے سورہ نحل کی اس آیت میں، اس میں بت بھی آ سکتے ہیں، مورتیاں بھی آ سکتی ہیں، سب آ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بناتے تھے وہ سارے ہی مردے ہیں، بت بھی مردے ہیں، ان میں زندگی کو کوئی رمق نہیں ہے۔ لیکن جو اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا لا یشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو اتنی بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جانا ہے۔ تو دوبارہ کن کو اٹھایا جانا ہے؟ دوبارہ تو مردوں کو ہی اٹھایا جانا ہے۔ جو بت ہیں ان کو تو دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، انسان جو فوت ہو گئے ان کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور اللہ مشرکین مکہ کے جو شرک کے بیان میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ نحل میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ صرف مورتیوں کو نہیں پوجتے تھے، مردوں کو بھی پوجتے تھے۔ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ہر وہ چیز جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، وہ چاہے ہندوؤں کی مورتی ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مردہ ہو جو آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، فائدہ نہیں دے سکتا، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، جب آپ جا کے اس کی عبادت کریں گے، اس کو پکاریں گے، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا۔ یہ بات مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جن کو جا کے ہم پوجتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے، کرنے والا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ سمجھتے تھے۔ پھر ان سے کوئی پوچھتا تھا پھر ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟
جب کرنے والا اللہ ہے تو ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وَيَقُولُونَ تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری مانتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، ہماری مانتا نہیں ان کی موڑتا نہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہی ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ایسے عقیدوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اللہ اکبر، کیا تم اللہ کو کسی بات کی خبر دے رہے ہو؟ اللہ کو بتا رہے ہو ایک ایسی بات جس کو زمین و آسمان میں کوئی نہیں جانتا، بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، ایک ایسی چیز جس کو زمین و آسمان میں جس کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ بت بھی کبھی سفارشی ہوئے، یہ کیسے سفارش کریں گے؟ دیکھیں شفاعت کی بات پہلے بھی ہوئی، پچھلے درس کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر ہوا، شروع میں ذکر آ گیا، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، جو مشرکین مکہ جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تم ایسی خبر دے رہے ہو کہ جس کا نہ اللہ کو پتہ ہے، نہ زمین و آسمان میں کوئی اور جانتا ہے، کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں کہ ایسی کوئی بات ہے۔ تو اس بات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے، جس کو اللہ اذن دیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اس شفاعت کا اس سے انکار لازم نہیں آتا۔ یہ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے یا کسی بھی طرح کے مشرکین کا جو عقیدہ ہے، اس سے ان کا انکار لازم آتا ہے، اس کی نفی لازم آتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اچھا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو اللہ کو معلوم ہے نہ زمین و آسمان میں کسی اور کو معلوم ہے، کہ گویا تمہیں معلوم ہو گئی اور تم نے اللہ کو بتائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سبحانہ وتعالی، وہ تو بہت پاک ہے ہر طرح کی شرک کی آلودگیوں سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں، اس طرح کے ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ بلند اور پاک ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اب لوگوں کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر جس کو شرک کہا جا رہا ہے، جس کو عقیدے کی خرابی کہا جا رہا ہے، جس کو بد عقیدگی کہا جا رہا ہے، لوگ اس کو اس کی نالج ٹریل بھی ثابت کر دیتے ہیں، یہ تو آباء و اجداد سے آیا جی، یہ تو ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا، یہ تو بزرگوں نے یہی کہا تھا، اس سے بڑے نے یہ کہا تھا، ہمارا خاندانی نقطہ نظر ہے، ہمارا یہ پڑھا لکھا علاقے کا یہ نقطہ نظر ہے، سب کی رائے یہی ہے، یہ تو جناب شروع سے یہی چلا آ رہا، اس کی تردید کی جا رہی کہ یہ جو کہتا ہے کوئی بھی، وہ مشرکین مکہ سے کوئی کہے یا قیامت تک آنے والے کسی مشرکین میں سے کوئی کہے کہ یہ تو جناب شروع سے ہی ایسا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں تھا، شروع میں تو توحید تھی، اللہ نے تو توحید میں پیدا کیا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ تو ایک تھے، فکری طور پر بھی ایک تھے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیدا کرتا ہے، كُلُّ مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پہ پیدا نہ ہو، اور فطرت کیا ہے؟ وہ دین فطرت ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ توحید ہے، اس کے اوپر پیدا ہو۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، خراب تو ماں باپ خود کرتے ہیں، اس کا عقیدہ والدین خراب کرتے ہیں، براٹ اپ خراب کرتا ہے، اس کی پرورش کا ماحول خراب کرتا ہے، اس کی توحید کے عقیدے کو بگاڑ کر شرک کا عقیدہ بناتا ہے، یا اس کو یہودی عیسائی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے، تو اس کا ماحول اور اس کی پرورش بناتی ہے۔ اللہ نے تو اس کو ٹھیک سٹینڈرڈ پہ پیدا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمام لوگوں کو اللہ نے اس سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا، لوگ ایک ہی تھے، فکری طور پر وحدت تھی۔ فاختلفوا، لوگوں نے خود اختلاف کیا ہے، لوگ الگ الگ ہوئے ہیں، جدا جدا ہوئے ہیں، اور اختلاف رائے کیا لوگوں نے خود کیا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ کی طرف سے
ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو آج تک فیصلہ ہو چکا ہوتا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یا جس بات کا بھی اختلاف ہے، اگر اللہ نے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی ہوتی تو یہی فیصلہ ہو جاتا۔ وہ طے کیا کر لی اللہ نے بات؟ اللہ نے یہی بات کر لی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، میری منصوبہ بندی بڑی مضبوط ہے۔ مہلت دی ہے اللہ نے مرنے تک، اس زندگی میں مہلت ہے، پھر برزخ ہوگا، پھر آخرت قائم ہوگی، حشر ہوگا، پھر اللہ کا دربار لگے گا اور وہاں اعمال تولے جائیں گے، جواب دہی ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، اور پھر جا کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اللہ نے یہ سسٹم پہلے سے طے نہ کر دیا گیا ہوتا، اللہ نے پہلے سے نہ کر دیا ہوتا یہ طے، تو پھر فیصلہ ادھر ہی ہو جاتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو پھر یہیں پہ اختلافات کے فیصلے ہو جاتے۔ اب اختلافات کے فیصلے قیامت والے دن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ، یہ جو پچھلی آیت ہے گویا اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں لوگ شروع سے ایسے تھے۔ انسانوں کی تخلیق کے حوالے سے مختلف فلاسفہ، مختلف سائنسدانوں کے جو مختلف قسم کے نظریات ہیں، ہم سب کا رد ہے کہ لوگ، بعض کہتے ہیں جی پہلے حیوان تھا جی، انسان بعد میں انسان بنا ہے۔ حد ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو توحید پہ پیدا کیا ہے۔ حیوان توحید پہ ہو سکتا ہے؟ یعنی حیوان اپنے اعتبار سے، اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو طریقہ اس کو سکھایا گیا ہے وہ بھی کر رہا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی۔ اللہ الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اور درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ تسبیحہ، ہر مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کی تسبیح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے لوگ ایک تھے، الا امۃ واحدہ، ایک تھے، فاختلفوا، خود اختلاف کیا لوگوں نے۔ اللہ نے ان کو فکری وحدت عطا کی تھی، انسان کو سٹینڈرڈ پہ پیدا کیا تھا، لہذا ابتدا توحید ہے، ابتدا شرک نہیں ہے۔ ابتدا وہ آئیڈیل انسان ہے جو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ تو تقاضا ہی یہی کرتا ہے کہ میں نے تمہیں جیسا پیدا کیا ہے اس کو آلودگیوں سے بچا کے اگر ویسے ہی لے آؤ میرے پاس، اپنا دل ہے نا مرکز۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء کے اندر فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ جو دنیا میں محنت کر کر کے تم مال کماتے ہو یا بیٹے بناتے ہو، یہ نہیں کام آئیں گے قیامت والے دن۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کام آئے گا تو صحیح سالم دل کام آئے گا، کہ جیسا دل تمہیں دیا تھا ویسا ہی صحیح سالم میرے پاس لے کے آ جاؤ، آلودگیوں سے بچا کے اسی سٹینڈرڈ پہ واپس آ جاؤ تو تم کامیاب۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاختلفوا، اختلاف کی آلودگیاں لوگوں نے خود شامل کی ہیں، یہ اللہ نے نہیں کی۔ اور اگر یہ پہلے سے طے نہ ہوا ہوتا سسٹم تو دنیا میں اختلافات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ ایک اور بات کہتے ہیں، اب یہ ایک چوتھی بات، ان کا شبہ جو ان کے مطالبے کی شکل میں تھا، ہے شبہ ہی لیکن ان کے مطالبے کی شکل میں تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ، پیچھے فرمایا، سورہ بقرہ میں فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ نشانیاں ہیں، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، یہ ارد گرد ساری کائنات ہی نشانی ہے۔ ان کے ایک تو جواب میں یہ کہا کہ تم نشانی مانگتے ہو، حالانکہ یہ ساری کائنات نشانی ہے، تم دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں کہ ہر وقت انسان
اس کے اوپر گزرتا ہے، لوگ جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ توجہ ہی نہیں کرتے اس کی طرف، حالانکہ ہر طرف نشانیاں۔ ایک تو وہ جواب ہے، اور ایک جواب یہاں پہ دیا، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کوئی نشانی ساتھ ہی لے آتا، کوئی نشانی، جیسے پہلے نبیوں کو نشانیاں ملی ہیں، یہ بھی کوئی نشانی لے آتا۔ کبھی کہتے تھے سونے کے پہاڑ بن جاتے، یہ مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا۔ کوئی نشانی تو لائے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اچھا بھائی تم سچے نبی ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کے سامنے کھڑے کر دو، تم سچے ہو تو مکے کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دو، چلو ایک آدھ پہاڑی بنا دو سونے کا۔ کبھی کہا صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دو، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو ایک نشانی اور یہ اکثر مطالبہ کیا کرتے تھے کہ چلو یہی کر لو کہ کم از کم کوئی فرشتہ ہی لے آؤ ساتھ، اور وہ فرشتہ تمہاری طرف سے، چلو تم تو فرشتے نہیں ہو تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیج دے، اور وہ آ کے گلیوں میں ہمارے ساتھ پھرے اور تمہاری نبوت کا اعلان کرے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو پھر بھی ہم مان لیں۔ کوئی تو نشانی لاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا أَنْ أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، مجھے کیا پتا نشانی کیوں نہیں اترتی۔ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بتا دیتا۔ انما الغیب، سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ الغیب للہ، اللہ کے پاس یہ غیب۔ فانتظروا، ہاں اگر تمہیں نشانی کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو، مجھے تو نہیں پتا آنی ہے کہ نہیں آنی۔ فانتظروا، تم نے انتظار کرنا ہے تو کر لو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے آ جائے نشانی، ہمیں کیا پتا نشانی آنی ہے کہ نہیں آنی، اللہ نے بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر لیتا ہوں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ سارے معاملات اس کے پاس۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اللہ اکبر۔ جب ہم چکھاتے ہیں یا چکھا دیتے ہیں الناس لوگوں کو رحمتاً، کوئی رحمت مہربانی، من بعد ضراء، کسی تکلیف کے بعد، مستہم، جو ان کو پہنچی ہو، یعنی یہی انسان کی فطرت پھر ذکر کی گئی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو ان کی اپنی، یعنی کسی جگہ پہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور کہیں کسی جگہ پہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، کسی جگہ یہ بڑے سیانے بن جاتے ہیں اور کسی جگہ یہ بالکل اپنے آپ کو یہ بدھو بن جاتے ہیں، کسی جگہ پہ یہ اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور کسی بنیاد، کسی مقام پر جو ہے یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جب ہم کسی مصیبت کے بعد جو ان کو پہنچی ہو ان کے اوپر رحمت نازل کر دیتے ہیں، اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، اللہ اکبر، پھر ان کے گلے سے آواز بھی پوری نکلتی ہے، پھر یہ پاؤں میں زور بھی پورا ڈالتے ہیں، یا پورے قد سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر یہ چالاکیاں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، پھر یہ چال بازیاں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ تم سے زیادہ اور تم سے زیادہ تیز منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔
مکر جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بنانا، تیزی دکھانا، تدبیر کرنا، اور یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مکر جو ہوتا ہے یہ منفی بھی ہو سکتا ہے، مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ بندی کسی پازیٹیو مقصد کے لیے ہو تو وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور نیگیٹو مقصد کے لیے ہو تو وہ چال بازی ہوتی ہے، ہوتا مکری ہے، ہوتی چلاکی ہے۔ کوئی آدمی تیزی دکھائے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار، کسی کو چلاکی دکھانا اور کسی کو دھوکہ دینا یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے باعث ہے، اور اس کے مترادف ہے فی النار، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف دی ہوئی ہیں نا صلاحیتیں۔ کوئی آدمی زیادہ تیز دماغ کا ہوتا ہے، اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے اور منصوبے بھی بڑے بناتا ہے اور آئیڈیاز بھی اس کو بہت آتے ہیں اور وہ لوگوں کو چاہتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے تیز دماغ کے نہیں ہوتے۔ تو جو چلاک ہوتا ہے، لوگوں سے چلاکیاں کرتا ہے، جس کو اب اللہ نے نہیں بہت زیادہ شاطر بنایا، یہ بھی امتحان کا ایک طریقہ ہے، اور جس کو اللہ نے شاطر بنایا ہے یہ بھی امتحان کا طریقہ ہے۔ شاطر ہو کے کوئی شخص کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، چلاکی کرے، وہ حدیث سنیے نا، من غش فلیس منی یا من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ غش ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ غش ملاوٹ نہیں ہوتی، ملاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن غش اصل میں دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ ملاوٹ بھی دھوکہ ہے۔ غش کا معنی ہوتا ہے الخدیع، کہ دھوکہ، کسی کو دھوکہ دینا، اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں وہ بات نہ ہو۔ جھوٹ بول کے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، سچ بول کے بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ابلاغ نہیں کر رہے تو قرآن نے کہا ہے نا قولوا قولا سدیدا، صحیح سیدھی بات کیا کرو۔ تو ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی، سچی بھی کرنی ہے، سیدھی بھی کرنی ہے، اور سیدھی بات وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو وہی ابلاغ ہو رہا ہو، جو آپ کے دل میں ہو وہی اس کو تک پہنچ رہی ہو۔ اگر آپ نے زومانہ لفظ استعمال کر لیا، اگر آپ نے اس میں کوئی مکر و فریب کر لیا، کوئی چالاکی کر لی، تو چاہے وہ سچ ہو، اگر تو جھوٹ ہے تو جھوٹ تو ویسے ہی ایمان کے منافی ہے۔ اگر جھوٹ بول کے دھوکہ دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یطبع المؤمن علی کل خلق، مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے سوائے دو باتوں کے، یہ کبھی مومن میں نہیں ہو سکتی، الا الخیانہ والکذب، مومن کے اندر بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ بددیانتی اور جھوٹ یہ ایمان کے منافی ہے، لہذا جھوٹ بول کے دھوکہ دینا، بددیانتی کر کے دھوکہ دینا، یہ تو ویسے ہی ایمان کے منافی۔ اور رہ گیا وہ دھوکہ جو آپ جھوٹ بولے بغیر چلاکی کر کے کرتے ہیں، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم المکر والخدیعۃ فی النار۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، باصلاحیت۔ تو بعض ہوتے ہیں بڑے جینیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بندوں کو چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ المکر والخدیعۃ فی النار، کہ چلاکیاں، چال بازیاں اور دھوکہ دینا یہ جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، تو میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ چال بازیاں کرنے والا ہوتا۔ مجھے گویا صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ میں چال بازی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرنی، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جب ان کو، حالانکہ پہلے مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، جب اللہ فرماتا ہے ہم اس کو رحمت عطا کرتے ہیں، مہربانی کر دیتے ہیں، خوشحالی آ جاتی ہے، ان کو بولنا آ جاتا ہے، ان کو کھیلنا آ جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے، ان کی زبان میں قوت گویائی آ جاتی ہے، اور جب یہ طاقت میں آ جاتے ہیں، اتھارٹی اور اختیار میں آ جاتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر یہ ہماری آیتوں کے ساتھ بھی چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو قل اللہ اسرع مکرا،
اللہ تم سے بڑا منصوبہ باز ہے، اللہ تم سے بڑا منصوبہ ساز ہے، تمہاری چال بازیوں کو جواب دینا جانتا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے نمائندے موجود ہیں تمہارے ساتھ، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ تم چالاکیاں کر رہے ہو، چال بازیاں کر رہے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تم جو لوگوں کو زومانہ باتیں کر کے ادھر کی مار کے کوئی ادھر کی مار کے کوئی سغرا کبرا ملا کے لوگوں کو تم مطمئن کر لیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ بس کہانی ختم، نہیں، یہاں سے تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ ان رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے نمائندے، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں، ما تمکرون، جو کچھ تم مکر کر رہے ہو، چالاکیاں کر رہے ہو، چال بازیاں کر رہے ہو، وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ہوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوں، انسانوں کے ساتھ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ، ہماری امت کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو ہم میں سے چال بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ذات ہے جو تمہیں لے کے پھرتی ہے، چلاتی پھرتی ہے۔ سبحان اللہ، خشکی میں بھی تم اللہ کی توفیق سے چل پھر رہے ہو، سمندروں میں بھی اللہ کی توفیق سے چل پھر رہے ہو، یہ گاڑیاں ہیں، یہ سمندر میں بحری جہاز ہیں، یہ ساری طاقت توفیق اللہ نے دی ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں چلتی ہیں اچھی ہوا کے ساتھ، خوشگوار ہوا کے ساتھ، یعنی اس وقت تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، تو بادبانی کشتیاں ٹھیک ہوا کے ساتھ، اب بھی اگر بادبانی کشتیاں نہ بھی ہوں، یہ جو انجن والے جہاز آ گئے ہیں، بڑے بڑے ہیوی انجن والے، تو اب بھی اگر ہوا تھوڑی سی بھی ناموافق ہو جائے نا تو وہ ان بڑی بڑی کشتیوں کو الٹا کے پھینک دیتی۔ اللہ اکبر۔ بریح طیبۃ، جب ان کو وہ اچھی ہوا، یعنی موافق اور پاکیزہ ہوا رخ کے مطابق مل جاتی ہے، فرحوا بہا، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب بڑی موج لگی ہوئی ہے۔ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، اللہ اکبر، اچانک پھنس جاتے۔ جاءتها ریح عاصف، اچانک تند و تیز ہوائیں آنا شروع ہو جاتی، جس کو آج کل ہم سونامی کہتے ہیں، اچانک بڑی بڑی موجیں۔ وجاءهم الموج من كل مکان، ہر طرف سے موجیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے، اللہ، اب ہم قابو میں آ گئے ہیں، ارد گرد موجیں، تند و تیز ہوا، اور بحری جہاز پھنس گیا وہاں پہ۔ اب کیا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے سارے اسباب جواب دے گئے، کچھ بھی نہیں بچا، اب بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے۔ وہ موقع ہے جب یہ ہر چیز کو، ہر آلودگی کو ہٹا کر دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی اس وقت کوئی آلودگی نہیں ہوتی۔ یہ جو اخلاص ہے نا، مخلصین، مخلص ہو کے دعا کرنا، یہ آلودگیوں کو ہٹا کر دعا کرنے کی بات۔ آلودگیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی، ہر وقت لگی ہوئی۔ ہم سے یہ نہیں کہا کہ ایسا دین لاؤ جو صاف اور شفاف ہو، دین مصفا نہیں مانگا، دین خالص مانگا ہے، مخلص اللہ الدین، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی بندگی کرو دین کو خالص کر کے۔ اور خالص یخلص کیا ہوتا ہے؟ میل کچیل اتارنا۔ یہ جو سونے کو پگھلاتے ہیں نا، وہ خالص یخلص ہوتا ہے کہ اس کو پگھلا کے اس میں سے میل کچیل اتارنا، یعنی ہر وقت انسان اس بھٹی میں جل رہا ہو کہ میل کچیل اترتا جا رہا ہو، اور اپنے آپ کو خالص کر کے، گویا ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ گرد و غبار ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوگا تو صحیح، ہر لمحہ محنت کرنی پڑے گی، اس کو ہٹا کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا پڑے گا۔ ہر لمحہ ارد گرد سے بہت ساری چیزیں انسان کو آلودہ کر رہی ہوں گی، لیکن جب انسان اس طرح سے پھنس جاتا ہے نا تو آلودگی کی ساری چیزیں خود بخود چھٹ جاتی ہیں۔ اس وقت مشرکوں کا شرک رہ گیا پیچھے، ہر چیز ہوا ہو جاتی، موجیں اٹھائیں،
بحری جہاز پھنس گیا سمندر میں، سونامی کی لہریں ہیں، اب دعا سوائے اللہ کے اور کسی سے کی جا سکتی ہی نہیں۔ لہذا وہ تو بڑے معصوم مشرک تھے، میں ان کو معصوم اور اگنورنٹ سمجھتا ہوں اس اعتبار سے کہ کم از کم سمندر میں جا کے گھر کے تو اللہ کو خالص پکار لیتے تھے۔ ہم تو وہاں بھی خواجہ خضر کو پکارتے ہیں، یا خواجہ خضر بچا لے۔ اللہ پہلے ہی بتا دیتا ہے اگر پھنس گئے تو خواجہ خضر کو پکارنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اللہ کو خالص، اللہ کو پکار لینے کے باوجود جہنمی ٹھہرے۔ کیوں؟ جو ہی نجات ملتی تھی پھر شرک کرتے تھے۔ ہم تو مصیبت میں پھنسے ہوئے بھی خالص اللہ کو پکارنے سے رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو۔ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور پھر ساتھ اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ آج اگر اللہ یہاں سے بچا دے نا، یہاں سے نجات دے دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو پھر ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، لیکن اس کے باوجود فوراً سرکشی شروع کر دیتا۔ اللہ وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ اگلی آیت اگلے سبق میں پڑھیں گے بشرط توفیق الہی و بشرط زندگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔